اب حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ میری مدد فرما اس فسادی قوم پر، ان فسادی لوگوں پر۔ پتہ چلا جب قوم سرکش ہو جائے، نصیحت کے معنی خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، جب قوم بھلائی کی بات نہ سنے نہ سمجھے، سرکشی پر آ جائے، حد سے بڑھ جائے، تو پھر اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے ذرا اونچی کہہ دیں۔ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ موسم اچانک ایسے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ طوفان، آندیاں، یہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے یا نہیں؟ اچھا جی، سیلاب آیا ہے، سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں نا، جن کو نقصان پہنچا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے آؤ گانے بجانے کا پروگرام کریں، اور جس چیز کی وجہ سے وہ سیلاب آیا ہے وہی کام کریں، فلانا کام کریں، پیسے نکالیں۔ عجیب بات ہے، سوچ میں اچھائی آتی ہی نہیں ہے، ہر وقت گناہ کی ہی بات کو سوچنا، نافرمانی کی بات کو سوچنا۔ اچھا جی، 4 آدمی بیٹھ جائیں، اگر آپ دین کی باتیں کرنے لگیں گے نا تو وہ جلدی سے اٹھ جائیں گے، تو کہیں گے کیا بورنگ ہے، کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔ سیاست کی بات ہو، دنیا کی باتیں ہوں، شوق سے کریں گے، غیبت ہو تو مزے مزے سے کریں گے، نیکی کی بات ہو، دین کی بات ہو تو ان کو پسند۔ یہ کیوں یہ مزاج ہو گیا ہے؟ اب غیبت کریں گے تو اب بتائیں دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اپنی نیکیاں دوسروں کو دیں گے؟ وہ گھاٹے کا سودا پسند ہے، لیکن نیکی کی بات کر کے نیکیاں کمائیں یہ پسند نہیں ہے۔ ارے یار یہ تو جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ دین کی بات کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ تو نیکی کی باتیں کرتا ہے، یار کوئی تفریح کی بات بھی ہونی چاہیے، کوئی یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ حال ہو گیا، ہنسنے کھیلنے کی باتیں ہوں بڑے مزے سے جناب، ڈرامے کی باتیں ہوں، فلم ہو، آپ آرام سے گھنٹوں دیکھ لیتے ہیں۔ دین کی محفل میں ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، فساد، خرابی، فساد کیا کہتے ہیں؟ خرابی کو۔ کس کو؟ خرابی۔ جو بھی خرابی ڈالے وہ ہمارے لیے اور ماحول کے لیے اچھا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مچاتے مت پھیرو۔ لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے۔ انسان ہے بس جی، وہ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، مگر ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ہمارے سامنے انجام ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے لیکن اسی پیسے کے لیے کتنا عرصہ عدالتوں کی نظر ہو جاتا ہے، کتنا پیسہ وکیلوں کی نظر ہو جاتا ہے، کتنا پیسہ پریشانی کی نظر ہو جاتا ہے، مگر دوسرے کو حق نہیں دینا۔ مارا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، حرام کا خیال بھی نہیں ہے، نسلوں میں جا رہا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ بھئی تمہیں اگر عقل ہے تو دوسرے کا حق دے دو، نہیں جی مارنا ہے۔ عدالتوں میں مقدمے بھرے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، مجھے ججوں نے بتایا 85% مقدمے رشتہ داروں کے ہیں، 85%، کہیں چچا بھتیجے کا، کہیں ماموں بھانجے کا، کہیں بھائی بہن کا، کہیں اولاد ماں باپ کا، سوتیلے کا، کس کا پیسہ مارا ہوا ہے، جعلی کاغذ بنائے ہوئے ہیں، وکیل کو سکھایا ہوا ہے، وکیل فیس لیتا جاتا ہے اور کرتا جاتا ہے۔
تو کیا صرف یہ دنیا میں ہی ہے؟ آخرت میں نہیں جانا؟ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا؟ قبر میں نہیں جانا؟ یاد ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے سیاست دان کہلاتے ہیں، اگر دان سیاست کا سمجھنے والے ہوتے تو صحیح سیاست کرتے۔ یہ سیاست کے نام پر یہ جو کھیلتے ہیں، کتنے ہیں آپ کے ملک میں؟ 1500-1600 افراد مختلف پارٹیوں کے مل کر، مجھے بتائیں ان کے پاس کچھ سچ ہے؟ اونچی جھوٹ کے سوا ان کا کوئی کاروبار ہے؟ منافقت، دھوکہ، کسی طرح کروڑوں روپے لگائیں گے پھر کروڑوں روپے غلط طریقے سے کمائیں گے، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ کچھ حاصل ہو رہا ہے ان کو، لیکن دنیا بھی لگی ہوئی۔ آپ لوگ بھی دیوانے ہو جاتے ہو، نہیں جی فلانے کو ہی ووٹ دینا ہے، فلانے کو ہی دینا ہے۔ آپ ذمہ دار ہو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو آپ کر رہے ہو اس کے بعد وہ جو کچھ کریں گے ان کے کام کے آپ ذمہ دار ہوگے، کیونکہ آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور مسلمان کہلانے والے، میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ نواسہ رسول کے مقابلے پر آ گئے، ان کو قتل کر دیا۔ یہ مسلمان کہلانے والے دنیا کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہے یہ دنیا؟ اس دنیا نے کس سے وفا کی ہے؟ یہ کس کے ہاتھ؟ آج اس ہاتھ کل اس ہاتھ۔ یہ کسی سے وفا کرتی جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے۔ لاہور میں حضرت داتا صاحب قبلہ کا عرس ہو رہا ہے، 979 تقریباً 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کو پردہ کیے ہوئے۔ ان کا عرس ہو رہا ہے 3 دن، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، کل بھی ہوگا۔ ان کا عرس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے روحانی بادشاہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ساری دنیا داتا کو سلام کر رہی ہے یا نہیں؟ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے پیچھے پیچھے۔ اسی لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ ہے، مغل بادشاہ تھا جہانگیر۔ جہانگیر کا مطلب جس نے پورے جہان کو قابو کیا ہو، اس کا مقبرہ بنا ہوا، بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے بہت۔ آج کے زمانے میں اس طرح کا مقبرہ بنائے تو اربوں روپے میں بھی شاید نہ بنے، اتنا قیمتی وہاں پر کام ہوا ہے۔ شاندار عمارت بنی ہوئی، کوئی نہیں جاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہی دیکھنے دکھانے، شرارت کرنے وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ گئے دن میں تھوڑی دیر، 3-3:30 بجے تو ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اسی لاہور میں راوی دریا پار کرو تو داتا صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے داتا دربار خالی ہو۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے۔ اصل بادشاہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، آج دنیا ان کے پیچھے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا ان کے ہاتھ۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ لے کے جا سکا نہیں۔ سوچیں، ہم لوگ خواہشات، اتنے پردے ہم نے خواہشات کے دبیز کر لیے ہیں، اتنے موٹے کر لیے ہیں، اب ہمیں حق نظر ہی نہیں آتا، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس قوم نے بھی یہی کہا، لے آؤ عذاب۔ آپ نے اللہ کی مدد مانگی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، فرشتے جو زیر زبر لگا لو رہیں گے وہی۔ فرشتے ہم کہتے ہیں، اصل میں ملائکہ اللہ کے فرشتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کون آئے؟ اونچی کہیے گا۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ،
ان فرشتوں نے آ کر کہا ہم ضرور اس بستی والوں کو ہلاک کریں گے، اس بستی والوں کو ہلاک کریں گے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے بسنے والے ظالم ہیں، ستمگار ہیں۔ اور سن لو، جب ظلم ہونے لگے بستی میں تو پھر تباہی آتی ہے۔ پہچانو، کب تک غفلت میں رہو گے؟ جہاں بھی اچھا اور جی دنیا کر رہی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو پھر بربادی تم پر بھی آئے گی۔ وہ جو پہلی قوموں پر جس طرح کے عذاب آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ میری امت پر اس طرح نہ آئے، لیکن ہماری بدعمالیاں تو ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں نا۔ بھئی آپ کھٹا میٹھا گرم سرد کر لو تو آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم اگر غلط کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس طرح کا عذاب تو نہیں، لیکن بربادی تو آ رہی ہے، اور ہم کیا کرنے پہ تلے ہوئے؟ ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ جو سب سے بڑی برائی اس معاشرے کی ہے وہ یہ کہ اب برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے۔ شراب پینے کو برا نہیں سمجھ رہے، جوا کھیلنے کو برا نہیں سمجھ رہے، جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھ رہے، دھوکہ دینے کو برا نہیں سمجھ رہے۔ یہ اس سب سے بڑی برائی کہ برائی کو برائی نہ سمجھنا، یہ بڑی برائی ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بڑا گناہ ہے، اور ہم سب اس میں بہت پھنستے جا رہے ہیں۔ اگر باپ بیٹے کو کہہ دے کہ جی آپ کی اپنی عمر ہو گئی، اب آپ اپنا کام کریں، ہماری جوانی ہے ہمیں کرنے دیں۔ آپ کسی کو نصیحت کریں، بہت کم لوگ ہوں گے جو سنیں گے، باقی آپ کے منہ پہ کہیں گے اپنی بات اپنے پاس رکھو۔ لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، معاذ اللہ یہاں تک کہنے لگ گئے۔ تو بتائیں پھر کوئی خیر ہوگی؟ اونچی۔ لوگ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اب بھی ہیں، زمانہ خالی نہیں ہے، لیکن کتنا ڈرتے تھے ہماری غذا غلط ہوگی، خون میں جائے گی، احساس مر جائے گا، ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ بازار میں چیزیں مل رہی ہم پرواہ نہیں کر رہے، مزہ آ رہا ہے یار، ذائقہ ہے اس میں کھاؤ، یہ نہیں پتا کہ اس میں حرام ملا ہوا ہے اور وہ ہمارے اندر جا کر بربادی لا رہا ہے۔ ہمیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بچوں کے نام پہ ٹافیاں ہیں، چاکلیٹ ہیں، کینڈیز ہیں، جو کچھ ہے کیا کیا ملا کے دیا جا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں۔ اس سے اثرات کیا ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر۔ یہ کبھی کبھی اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے، ہاں چکھ لو مزہ، ایک تو ہوتا ہے نا مزہ، اور ایک تنزیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آپ کو کہ وہ کیا کہنے کے لیے آئے کہ اس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کریں گے کیونکہ اس کے بسنے والے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔